سورہ کہف آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق الله العظيم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے ہی بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم بطور مہمان نوازی کی تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ میں نہ تمہیں بتاؤں کہ عملی زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا دنیا بنانے کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان کرتے رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصل میں اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا اور اس سے ملاقات کا بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سارے کیے دھرے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس ان کے لیے قیامت کے دن ناپ تول کے لیے کوئی میزان کھڑی نہیں کی جائے گی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور ان کے لیے ان کے اس کفر کا بدلہ جہنم ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے لیکن اس سے وہ اکتائیں گے کبھی نہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، آپ انہیں بتائیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور میرے رب کے جو کلمات ہیں اس کی جو تعریفیں ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں آپ اس سیاہی سے، تو وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے، اس کی صفات اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ان جیسے کوئی اور بھی ایک سمندر کا جتھا ہم لے آئیں۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ انہیں بتائیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس جس کو اس بات کا اندازہ ہو، یقین ہو کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی حساب دینے کے لیے میں نے جانا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اچھے کام کریں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو، کسی کو بھی، احدا کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ ایک لمبا وقت گزر گیا، اس لیے اس کے جو اندر جو مضامین تھے آدمی بھول جاتا ہے، اور مجھے بھی وہ ذرا ایک نظر دیکھنا پڑا کہ کیا کچھ گزرا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمیشہ دو کیریکٹر جو ہے ان کے درمیان تقابل کیا گیا۔ ایک طرف اصحاب کہف تھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف باقی تمام مخلوق تھی اس مملکت کی کہ جو بادشاہ وقت کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ لوگ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے لیے سارا باقی سب انتظام کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان دو شخصوں کی تمثیل تھی کہ جن میں سے ایک کے پاس باغات تھے، دو باغات تھے، اور وہ ان کی اٹھان کو، اس فصل کو، اس پھل کو دیکھ کے کہنے لگا کہ میرا نہیں گمان کہ یہ کبھی تباہ ہو جائے۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اپنے اللہ کو راضی رکھو، اور اگر اس نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، وہ اس نعمت میں بھی اضافہ کرے گا اور یہ شکر تمہیں اس کا بندہ بنائے گا۔ اسی طرح پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تھا، اور پھر ذوالقرنین کے واقعات آئے، اس کی جو مہمات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اب آخر میں پھر اس دنیا میں رہنے والے جو دو کیریکٹر ہیں ان کا تقابل ایک خلاصے کے طور پہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میری مخلوق میں سے، میرے بندوں میں سے کسی کو اپنا کارساز بنا لیں کہ مجھے چھوڑ دیں، من دونی میرے علاوہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو، ہمدرد کو، کارساز کو کہتے ہیں، آدمی جس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا مشکل میں۔ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو وہ کارساز بنائیں گے، تو وہ ایک ایسا عالم ہے جس میں بندوں کو ضرورت ہے کسی دستگیری کی، کہ جس میں مخلوقات میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور جس کے پاس اختیار نہیں، جو اپنے لیے پریشان ہے، وہ دوسروں کو کیا مدد کرے گا۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے آیا۔ عرب ایک قبائلی معاشرے میں رہ رہے تھے، اور وہاں پہ اپنے خاندان کی اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی بڑی اہمیت تھی کہ وہ خاندان، وہ قبیلہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ بس سورہ معارج میں کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ وہ دن ایسا ہے کہ بھائی بھائی سے، اور خامد عورت سے، اور عورت اپنے خامد سے، بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے، یہ بھاگ جائے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ کنبہ اور قبیلہ اور خاندان کہ
کہ جس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ یہ میری مدد کرتے ہیں وہ اس دنیا میں وہاں پہ وہ سارے چھوڑ جائیں گے. یہ کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پھر جب حساب کے لیے جائے گا تو آواز آئے گی کہ کیا بات ہے اکیلے آ گئے ہو, کدھر گئے وہ تمہارے پشت پناہ جن کے آسرے پہ تم نے بدکاریاں کی, بے ایمانیاں کی, کہ یہ چھڑائیں گے نہیں, یہ کام آئے گے, وہ تو ہے ہی نہیں. ضل عنہم ما کانوا یفترون, جو گھڑ رکھے تھے وہ سارے گم ہو گئے, کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں. مخلوق میں سے کسی کو اولیاء اپنا کارساز بنا کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں, کسی کے آسرے پہ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہاں ایسے لوگ وہ کفر کی روش ہے ان کی, اور ایسے کافروں کے لیے ہمیں جہنم نزل کہتے ہیں اس مہمان نوازی کو جو مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں شدید گرمی میں کوئی آئے تو آپ اس کو کوئی ٹھنڈا مشروب دیتے ہیں, باقی چائے کھانا بعد میں ہوگا, لیکن یہ ابتدائی جو مہمان نوازی اس کو نزل کہتے ہیں. اسی طرح اگر شدید سردی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی سوپ کا, کوئی چائے وغیرہ گرم کا, کوئی قہوہ گرم کا, اس کا بندوبست کرتے ہیں. بعد میں باقی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ جو ابتدائی ہے یعنی کہاں پہ ان کو ابتدا میں جانا ہے, جہنم, وہ نزل کے طور پہ مہمان نوازی کے طور پہ تیار کر رہتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عملی زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے. خاسر ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا, خسران کہتے ہیں نقصان. اکثر اس کی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے ہی بڑا ہے. اکثر اسی وزن پہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اعمال عملی زندگی کے اعتبار سے. پھر جواب دیا اس کا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ اصل میں آیت جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ صرف سورہ مبارکہ کا بلکہ سارے قرآن پاک کا یہ عمود ہے. یعنی سارا کلام اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. کا نقصان سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا جنہوں نے ساری زندگی ضائع کر دی دنیا بنانے میں. چل حیات دنیا بنانے. یہاں پہ حلال و حرام کی بات ہی نہیں کی گئی کہ وہ حرام طریقے سے بنا رہے ہیں اس لیے نقصان اٹھا رہے ہیں, حلال طریقے سے بنا رہے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. حلال و حرام کی بات نہیں ہے یہاں, اس مقصدیت کی بات ہے کہ جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی اور اس کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی آخرت میں وہ کاٹنا ہے جو اس دنیا میں آپ نے بویا ہے, جس کی آپ یاری کی ہے, یہ بطور فصل تمہارے پاس موجود ہوگی آخرت میں. اب وہ لوگ جو آخرت کا خیال نہیں رکھتے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدمی ٹریکٹر چلاتا رہے, پھر جائے, پھر اس میں ڈیزل ڈالے, پھر ٹریکٹر چلائے, اس کو پانی لگائے, اس کو سب کچھ کرے, بڑی محنت سے زمین تیار کر رہا ہے, لیکن ساری زندگی زمین ہی تیار کرتا رہا, اس نے اس میں بیج نہیں ڈالا, کھیتی اگانے کی کوشش نہیں کی. جب لوگ فصل کاٹ رہے ہوں گے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ وہ خود رو جڑی بوٹیاں کانٹے دار جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جن کو ویسے ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے, یہ اس کے پاس ہو. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا وہ فصل اپنی ہے اس کو بٹور رہے ہوں گے. جنہوں نے آخرت کے لیے اپنے عمل کی, دنیا ایک سفر ہے, اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں.
آدمی ٹرین پہ بیٹھا، کراچی جانا ہے، اس کی اپنی سیٹ ہے، اپنا اس کا برتھ ہے، اگر اس نے اپنے برتھ کو خوب سجایا ہے اور اپنی سیٹ کو بھی، اور سارے راستے میں وہ انہی کے ساتھ لگا رہا کہ میں آرام سے اپنا سفر کر سکوں، لیکن یہ خیال نہیں کیا کہ جہاں میں جاؤں گا وہاں پہ میری رہائش کا، مجھے لے کر ہوٹل جانے کا یا اپنے کسی میزبان کے گھر جانے کا وہ کیا بندوبست ہے، اس کے پاس میرا کیا بندوبست ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے میں نے کیا کر رکھا ہے، وہاں پہ سامان کیا ہے میرے ساتھ جو میرے کام آئے گا۔ تو اس کی وہاں کراچی پہنچ کے اس کی صورتحال کیا ہوگی، ٹرین تو ادھر چلی جائے گی۔ بس اگر دنیا بنانے کے لیے ساری زندگی ضائع کر دی تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں رہا، اس لیے کہ محنت تو شدید کرتا رہا، لیکن وہ ساری کی ساری اس محنت کا جو نتیجہ تھا، جو پھل تھا، وہ ادھر رہ گیا، یہ آگے چلا گیا، اس میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جو طبرانی نے موجم میں روایت کی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمرقندی کی کتاب میں بھی لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ وہ حدیث ذرا طویل ہے، تو اس میں ایک ٹکڑا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا ایک خطبہ ہے جیسے روایت ہے اس میں، تو اس میں ایک ٹکڑا ہے، اس میں کہا کہ یا ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالمکم وان لکم نہایۃ فانتہوا الی نہایتکم فان العبد المؤمن بین مخافتین بین اجل قد مضى لا يدری ما اللہ صانع وبین اجل قد بقى لا يدری ما اللہ قاض فیہ فلیتزوج العبد من نفسه لنفسه ومن حیاته لموته ومن شبابه لکبره ومن دنیاہ لآخرتہ۔ کہ آدمی کیا کرتا ہے، عبد المومن بین مخافتین، وہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے ہر وقت، ایک امید کہ میرا اللہ مجھے بخش دے گا، اور ایک خوف کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، ان کے درمیان رہتا ہے، بیم و رجا، خوف اور امید کے درمیان۔ اس کیفیت میں وہ اپنے بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی میں کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا میں کچھ کرتا ہے۔ من حیاتہ لموتہ ومن شبابہ لکبرہ ومن دنیاہ لآخرتہ، اور اپنی دنیا میں وہ کچھ کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ یہ ہے عبد مومن، یہ ہے اللہ کا مومن بندہ، کہ اس نے جو کیا، دنیا تو اس کو ملی، جو اس کے مقدر میں تھی اس نے ملنا ہی ہے، جو مرضی کر لے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے اس نے کچھ کیا، وہ اس کے کام آئے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے جوانی میں آدمی کچھ کر لے کہ بھئی بڑھاپے میں کام آئے گا، کوئی ملازمت ایسی کر لی کہ جس کی پینشن مل گئی تو وہ اس کو کام آتا ہے، اللہ حاضر کیا اس دنیا سے آخرت کو۔ تو نقصان میں سب سے زیادہ وہ رہے جنہوں نے اپنی زندگی بھی کھپا دی اور اپنے ہاتھ پلے بھی کچھ بھی تھا لے کر جانے کے لیے خالی ہاتھ چلے گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ساری زندگی یہ گمان کرتے رہے کہ وہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، اچھا کر رہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال کا کام کر رہے ہیں، تو یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آفاق و انفس میں بکھری ہوئی اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی دنیا بنانے میں لگ گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا ان آیات سے، یہ جو اللہ نے نشانیاں بکھیری ہیں، زمین کا دن گھومنا، دن رات کا گھٹنا بڑھنا، موسموں کا تبدیل ہونا،
انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی طرف، یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا کہ یہ سمجھتا کہ جیسے یہ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا، اور اگر اس جانے کے لیے نہیں کیا تو گویا اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کر دیا۔ تو اس کے جو اعمال تھے، جو عمل اس نے کیا اپنی دنیا بنانے کے لیے، وہ تو اس کے حساب سے ضائع ہو گیا۔ پیچھے جو ہیں وہ کھائیں گے، مزے کریں گے، اس کے حساب سے حبطت اعمالہم، اس کو دیکھ دیکھ کے یہ پھولے نہیں سماتا تھا، لیکن وہ اصل میں زہریلی بوٹی تھی جس سے پیٹ پھول رہا تھا بالآخر۔ فحبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پھر اس کے لیے میزان کیوں قائم کی جائے گا؟ اس کی کس چیز کو تولا جائے گا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو دنیا میں چھوڑا ہے سارا کچھ، اپنے اعمال کا نتیجہ دنیا میں چھوڑا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے کیا تھا، آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میزان قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ میزان قائم نہ کرنا یا اس کے اعمال کو نہ تولنا مطلب ہے بارو بار اس کو بارو بار لے جاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلے کے طور پہ صرف جہنم ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے، اللہ نے جو ان کے سامنے مشاہدے کے لیے چیزیں رکھی تھیں جن کے اوپر غور کر کے یہ اپنی لائن کو درست کر سکتا تھا، اپنے مقصدیت کو سمجھ سکتا تھا، اس کو دیکھا ہی نہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے جو بات کہی اس کو سنی انسنی کر دیا، گویا اس کو ایک ٹھٹھا مذاق یہ نظر آتا تھا، یعنی دنیا میں اس کے پاس بہت کچھ آ گیا تو وہ اسی پہ ریچھ گیا، اور باقی چیزیں اس کو ایک استہزاء نظر آیا کہ یہ تو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، کہا یہ اس کی سزا ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے انسان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان سے مراد اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اس کے وعدوں کے اوپر کہ میں نے قیامت برپا کرنی ہے، یہ ہو کے رہے گی، یعنی اللہ پاک نے یہ کہ قیامت ہوگی، محشر برپا ہوگی، اس کے لیے دلیل نہیں دی، قرآن پاک میں اس کے لیے کوئی سائنسی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کو کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ جن میں اللہ نے قسم کھائی تو کہا کہ وہ ہو کے رہے گی، یعنی اللہ کی بات پہ یقین کرو کہ وہ قسم کھا کے کہہ رہے، قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، یہ سورہ یونس میں ہے، کیا آپ انہیں کہیں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ ہو کے رہے گی، وہ برپا ہوگی، اور تم اس کو نہیں روک سکتے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورۃ تغابن میں بھی قسم کھا، اور سورہ سبا کے پہلے رکوع میں بھی یہ چیز ہے، قسم کھا کے کہا تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے اپنا مطمح نظر، اپنا ہدف اور اپنا گول آخرت کو مقرر کیا، ان کے لیے پہلی مہمان نوازی کے طور پہ جنت فردوس ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن دنیا میں انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو تغیر سے، تبدیلی سے، تبدل سے پیار ہوتا ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، بے شک کیسے ہی اچھے حالات کیوں نہ ہو، وہ ان سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور یہ اصل میں اس دنیا کی ترقی کا سبب ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ تبدیلی کریں، تبدیلی کو پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب یہ کہا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے،
تو دنیا کے اعتبار سے شاید بندہ یہ سوچے کہ پھر تو میں اکتا جاؤں گا، انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، انہی حوروں کو دیکھ دیکھ کے اکتاہٹ میں اضافہ ہی ہوگا، کہیں وہاں پہ اکتا ہے نہیں، لا یبغون عنہا حولا، اس میں سے وہ ادھر ادھر ہونا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ وہاں پہ تبدیلیاں خود بخود رونما ہوں گی اور ایک سے ایک بڑھ کر اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہاں پہ تو وہ یہ کہتا رہے گا کہ یا رب میرے نور کو اور مکمل کر، تو وہاں پہ یہ خواہش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز خود بخود اس کے سامنے آتی رہے گی جس کی وہ تمنا کرے گا، یا وہ جو اس کی فہم اور تصور میں نہیں آئی اللہ اس کو عطا کرے گا۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ اگر تم میرے رب کی صفات کو، اس کی کلمات کو لکھنا چاہو تو تمہیں سمندر جیسی مقدار میں سیاہی چاہیے، اور پھر لکھنے کے لیے کوئی بیٹھ بھی جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی صفات ختم نہیں ہوں۔ یہ دو آیتیں آگے پیچھے اس لیے آئیں کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں ہیں، اور پھر اس جنت میں نعمتیں اور انعامات جو ہیں ان میں تغیر، ان میں تبدیلی، ان میں ترقی، اور اس کی خواہش کے مطابق۔ تو یہ اس دنیا کے اعتبار سے ہمیں کچھ ذرا عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس اللہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا کہ اس کی کوئی قوت محدود ہے، اس کے خزانے محدود ہیں، یہ بات، یہ گمان نہیں کرنا۔ وہ لامحدود ہے، جیسے اس کی ذات ہے وہ لامحدود ہے، جیسے اس کی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس کو بھی اس نے کوئی صفت دے رکھی ہے وہ ایک تو اس کی عطا کرتا ہے اور دوسرا بہت محدود ہے اور حادث، جبکہ اس کی اپنی صفات لامحدود ہیں اور بے کران ہیں اور ازلی ہیں، حادث نہیں ہے، ازلی ہے اور کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ حمید مجید، وہ اس کے اپنے اندر وہ خود ستودہ صفات ہیں، بس اس کو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تقابل، کوئی نسبت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک مثال ہے اس کی، کہا کہ اگر سمندر کی مقدار کی سیاہی ہو تو یہ سیاہی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ پھر یہ سمندر ختم ہو تو اتنے اور لے آئیں، وہ بھی کنزیوم کر لیں، وہ بات ختم نہیں ہوگی، اس کی صفات، اس کے کلمات ختم نہیں ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر۔ فرق تمہارے اور میرے میں صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام آتا ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، یعنی یہ ساری وحی کا یہ خلاصہ ہے، اللہ کی توحید۔ یہ اس لیے کہا کہ اس صورت میں اور اس سے پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں کفار کے یہ مطالبات بار بار آئے کہ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ ہم رسول مانیں گے، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، یہاں سے نہر نکال کے دکھاؤ، بھاگ لگا کے دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو انہیں بتائیں کہ میرے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ تم جو کہو گے میں کرتا جاؤں گا، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ میں نے کب خدائی دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب اس قسم کی خارق العادات چیزوں کے ظاہر کرنے کا میں نے کب دعویٰ کیا؟ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے،
تمہارے پاس وہ نہیں آتی، اور میرے یہ کام ہے، میرا یہ فرض منصبی ہے کہ میں وہ پیغام بے کم و کاش تمہارے تک پہنچا دوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کی توحید کا قائل ہو گیا، تو سورہ نساء میں 2 دفعہ یہ آیت آئی کہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو تو بخشے گا نہیں، اس کے علاوہ جو چاہے وہ بخش دے۔ بس اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کی مغفرت کا اس نے بندوبست کیا، اور یہ بندوبست یہ ہے کہ تم اس کو ایک یکتا، احد، صمد، یہ اس کو تم تسلیم کرو۔ کوتاہیاں، گناہ، سستی، کاہلی یہ ہوتی رہتی ہے، اور اگر احساس ہے، یہ ندامت موجود ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے ہو گئی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کسی فارسی کے شاعر نے کہا کہ 100 بار شکستی 100 بار شکستی بازا، کہ توبہ کرتے ہو 100 بار تم نے توبہ توڑی ہے، پھر بھی آ جاؤ، کوئی بات نہیں، بازا پھر آ جاؤ۔ تو صرف ایک چیز چاہیے، تو کیا ہے کہ شرک نہ ہو، اور پھر شرک کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں کہ شرک کی ایک قسم جلی ہے اور ایک خفی ہے۔ جلی وہ ہے جو ظاہر ہے کہ بتوں کو پوجتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، آباء و اجداد کو پوجتے ہیں۔ آباء و اجداد کے آگے سجدہ کوئی نہیں کرتا، ان کی نمازیں کوئی نہیں پڑھتا۔ جب ہم کہیں کہ آباء و اجداد کو پوجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رواج ہے، ہمارا باپ دادا کا رواج ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کے خلاف ہے، اللہ کی رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے علیہ السلام، تو پھر اس کو اختیار کیا تو یہ گویا اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ سارے اقسام جو ہیں یہ جلی ہیں، لیکن کچھ خفی ہوتے ہیں کہ جو اتنی باریک باتیں ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی بعض اقسام ایسی باریک ہیں کہ جیسے کسی کالی سیاہ رات میں کسی کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹنی کا دیکھنا مشکل ہے، اس طرح وہ شرک بھی نظر نہیں آتا۔ تو اپنے عقیدے کا، یعنی اس کے بار بار اس کو ٹٹولنا اور اس کو سیدھا رکھنا، اصل کام یہ ہے ہمارے سامنے۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہو، جس کو یہ خیال ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ رب سے ملاقات کا لفظ جب بھی آئے، اس سے مراد یعنی رب سے وہ میٹنگ جو کرنے جا رہا ہے تو مقصد حساب دینا ہے، اس دنیا میں گزارے گئے ہر لمحہ کا حساب دینا ہے، یہ ملاقات ہوگی رب کے ساتھ۔ تو کہا جس کو یہ امید ہو کہ میں نے حساب دینا ہے ہر لمحے کا، ہر سیکنڈ کا میں نے حساب دینا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جو میں نے تمہیں دی تھی، تو جس کو یہ خیال ہو اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ اچھے کام کرے۔ یہاں پہ اچھے کام سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا مختلف قوموں کی ہلاکت کا، لیکن مختلف قوموں کی جو ہلاکت ہے، اجتماعی ان کے اوپر عذاب آئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج و زکوٰۃ، حج کی وجہ سے عذاب آیا۔ وہ عذاب ان کے اوپر جو آئے وہ اخلاقی طور پہ بگڑے ہوئے جو عمل ہیں ان کی وجہ سے آئے۔ اخلاقیات، اخلاقی جو کبائر ہیں ان کی وجہ سے آئے۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ جو اخلاقی جرائم ہیں، یعنی آپ دیکھیں قوم شعیب کو کم تولنے کم ناپنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو جرائم ہیں، یعنی جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، جو انسانیت کے خلاف باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا عذاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرے کسی ایک کی بھی، جہاں احدا کی تاکید اس لیے ہوئی کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بھائی وہ اپنے لیے ہیں، دنیا میں ان سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ ان سے سیکھیں، جو نصیحت کریں اس کے اوپر عمل کریں، یہ ان کی بزرگی کی قدر اور ان کی بزرگی کی تعظیم ہے۔ ان کو اپنے لیے آخرت کا تکیہ بنا لینا یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ بعبادت ربہ احدا، کسی ایک کو بھی، بے شک وہ پیغمبر ہو، رسول ہو، وہ ولی ہو، وہ ماں باپ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو یہ نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اس کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں آخری باتیں تھیں جو عرض کی۔ اس میں جو کچھ صحیح میں نے بیان کیا وہ اللہ کی توفیق، اس کی تائید سے ہے، اور اگر کوئی ادھر ادھر کی بات میرے منہ سے نکل گئی تو وہ میری سستی اور کوتاہی اور مطالعہ کی کمی ہے۔ اللہ پاک اس کے وبال سے مجھے اور آپ سب کو بچائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔